بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 20 پارہ ہے، 16 سے لے کر 64 آیت میں اللہ رب العزت توحید باری تعالیٰ کی صفات واضح فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا نظام بنا سہارے کے قائم ہے، عدم سے وجود اور دوبارہ تخلیق پر قادر ہے، بے قرار کی دعا سنتا ہے، حقیقی رہنما صرف وہی ہے، ہوا، بارش، سورج، پودے، نباتات کا پورا نظام چلانے والا وہ رازق ہے۔ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کروا رہے ہیں کہ میں کس کس چیز کو کیسے چلا سکتا ہوں۔ آپ پکارو اے انسان، میں آپ کو سنتا ہوں۔ یہ صفات کا تقاضا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اطاعت اور بندگی کے لائق ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی کے جینے اور مرنے پہ بھروسہ کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے ہر امید کو وابستہ کرنا ہے۔ یہ صفات کا تقاضا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی پیارے پیارے نام صبح شام دن رات ہر جتنی بھی صفات ہے، اس صفات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی بناوٹ کرنے والا میں ہوں، اور میری عبادت کی جائے، میری اطاعت کی جائے، میری بندگی کی جائے اور بھروسہ بھی مجھے پر کی جائے، اور امید بھی صرف اور صرف میرے سے لگائی جائے۔ تو ہم نے اس صفات کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کے پیارے پیارے نام کا واسطہ دے کر اس سے دنیا مانگیں گے، دنیا مل جائے گی، آخرت مانگیں گے، آخرت مل جائے گی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ سب سے زیادہ آخرت کو مانگ لیں گے تو دنیا ہمیں انعام میں بہترین طریقے سے خود ہی مل جائے گی۔ اس کے خالق ہونے کی عقلی دلائل موجود ہیں۔ کون سی دلیل ہے، مثال ہے، کون سی؟ اللہ کی ہستی، پھر اس ہستی کے اوپر ایمان رکھنا، پھر اس کی قدرت کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس پہ ایمان رکھنا، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن ہے نا، وہ جانور کا نہیں دیا، انسان کا دیا ہے۔ جانور میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، لیکن انسان کے پاس ہر قسم کی سہولت بھی ہے اور ذہانت بھی ہے، تو ہم نے اس کو بہترین طریقے سے استعمال بھی کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کائنات بک بینکنگ جیسے حادثے سے وجود میں نہیں آئی کہ وہ خود ایک حادثہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے، جو کسی سبب کا محتاج نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ سے رہے گا۔ کائنات خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہوئی، یہ خود ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کائنات خود گواہی دے رہی ہے اس چیز کی کہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی عظیم الشان ہے۔ تو وہ عظیم بلندیوں والا کون ہے؟ الرحمن۔ پھر انسانی مشکلات پریشانی میں کس کو پکارتا ہے انسان؟ رب کو پکارتا ہے۔ دعا
اور توکل سے دماغ کے کافی جو دروازے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے مشکلات جب بھی ہوتی ہے نا، بندہ جتنا مرضی کسی سے امپریس ہوتا ہے نا، تو وہ کسی کو کم ہی پکارتا ہے، وہ کسی پہ بھروسہ بھی کم ہی کرتا ہے۔ جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تو وہ پکارتا بھی اللہ کو ہے، اور اس کو بھروسہ بھی صرف اللہ پہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے چاہا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اللہ کی ہستی کی پہچان، جیسے ہم ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں نا، اپنی پہچان کرواتے ہیں نا، اس طریقے سے اللہ کی ہستی کی بھی پہچان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا پہچان ہے۔ پرندوں کو پرواز کی ہدایت ملتی ہے، کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس لیے وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے کون؟ اللہ کی ہستی، اللہ کی چاہت۔ پھر سمندری مخلوق کو ہدایت ملتی ہے، پھر انسانی عقل کو منور کرتی ہے، کون کرتی ہے؟ اللہ کی ہستی۔ پھر رزق کا نظام فرد کے ارادے سے آزاد ہے۔ زمین کی زرخیزی اور اس کا بنجر پن، بارش پیدا کرنا اور فصلوں کی پیداوار، یہ سارے انتظام کون کرتا ہے؟ زمین کا بنجر پن ختم کر کے وہاں پہ اناج اگتا ہے، سرسبز تازہ زمین ہوتی ہے، خوشگوار خوش ذائقہ پھل سبزیاں پیدا کی جاتی ہیں، اناج پیدا کیے جاتے ہیں۔ کس کی بدولت؟ اس رب کی، کیونکہ رزق کا جو نظام ہے نا، وہ ایک بندہ نہیں چلا سکتا، وہ وہی رب چلانے والا ہے۔ پھر وہ بارش برسا کر اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، فصلوں کو پیدا کر کے ہماری زندگی کا سامان بنا دیتا ہے۔ جب خالق ایک ہے تو قانون بھی تو اسی کا ہونا چاہیے نا، بندوں کا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں آج اس بارے میں اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے، اللہ کی تخلیق کا حوالہ دیا گیا ہے کہ لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرو، ایمان والو اللہ پہ بھروسہ کرو، وہی بھروسہ کے لائق ہے، اطاعت کے لائق ہے، بندگی کے یعنی عبادت کے لائق ہے۔ تو جب خالق ایک ہے تو قانون بھی تو اسی کا ہونا چاہیے، دوسرے تیسرے کا نہیں چلنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ مالک ہے، معبود ہے، مدبر ہے، وہی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہر چیز کا، روز آخرت کا بھی، دنیا کا بھی، مالک ہی جب وہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی اللہ کے قانون کی فیصلہ کن کڑی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور حتمی ہدایت الہی ہدایات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا نا آخری طریقہ ہے نا، جو یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کون سی؟ جو اللہ نے دی ہے، وہ والی ہدایت۔ سورۃ النمل 63 آیت ہے، یہ آیت بہت واضح طریقے سے اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کے کس طرح انسان اللہ کا محتاج ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ انسان محتاج ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو توجہ دے رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے بولنے کی صلاحیت، شعور دے رہے ہیں۔ سورۃ القصص میں ہے، واقعات کی ترتیب کا بیان ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا تسلسل ہے، یعنی ترتیب سے بیان ہے، پھر توحید، رسالت اور آخرت کے عقلی دلائل، پھر اللہ کی نصرت کا بیان، پھر کمزوروں کی حمایت، پھر ظالموں کا انجام۔ یہ جتنے بھی قصے، کہانیاں، ہدایت کے پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ مومن کی کمزوریوں کو دور کر کے اس کو مضبوط پکا ایمان والا بنایا جائے، اس کا ایمان مضبوط کیا جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ والدہ کے دل میں وہی الہام اور بچے کی حفاظت کا انتظام، اور دشمن کے گھر میں پرورش اور والدہ کی گود میں واپسی، اللہ باطل کے وسائل کو بھی حق کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی پیدائش، پھر فرعون کا وہاں پہ بچوں کو، لڑکوں کو یعنی مار دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تو کیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ اس بچے کی حفاظت کہاں سے کروانی ہے، اسی دشمن کے گھر سے پرورش کروانی ہے، تو وہاں پہ بھیج دیا۔ سامنے ہو کر بھی وہ کچھ نہ بگاڑ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا اور دشمنوں کے گھر میں اس کی پرورش کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دی اور اسی کی ماں سے دور کر کے اور اسی کی ماں کی گود میں دشمن کے گھر رہتے ہوئے ڈلوا دیا۔ حکمت خداوندی کے سامنے فرعون کی تمام پالیسیاں ناکام ہو گئیں۔ فرعون کے محل میں شاہانہ طرز عمل پر حضرت موسیٰ کی پرورش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی آپ کی حفاظت کرواتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش یہ فرماتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ بس تمہیں بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، باقی وہ جانے اور اس کا کام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادہ طور پر قتل کا ہونا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف ہجرت کرنا، پھر مدین میں خواتین کی مدد اور رہنے کا بندوبست کرنا، یہ سارے واقعات ہیں اس کے اندر۔ اب چل وہی رہا ہے، وہی چیز چل رہی ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ آپ کی قریب ہو کے سن لے گا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار بہت زیادہ قریب ہو کر قبولیت کے ساتھ سماعت کرتا ہوں۔ اور سورۃ القصص 26 سے 28 تک ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹی نے تذکرہ کیا، والدہ محترمہ، ہمیں ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت ہے گھر میں ملازم محافظ کی، جو قوی بھی ہو، امین بھی ہو۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے جانوروں کو پانی پلایا، وہ طاقتور بھی تھا اور امانت دار بھی۔ قیادت کے لیے اس خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے دین کا کام کرنا ہے، سربراہ بننا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اندر ہمت، طاقت ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، پھر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کے پاس جو امانتیں ہو نا، وہ اس کی امانت داری کرنی چاہیے، خیانت سے بچانا چاہیے، پھر جا کے وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ 3 کوالٹیاں ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر۔ پھر یہاں پہ عورت کا کردار بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کی بہادری اور رب پر کامل یقین، پھر حضرت آسیہ کی ذہانت، فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا باوقار انداز۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کتنی بہادری پہ، رب پہ یقین رکھ کے نہ اپنے بیٹے کو فرعون کی طرف روانہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ بچانے والا صرف اور صرف وہی رب ہے۔ تو میرا آپ کا بھروسہ کیوں مضبوط نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا بھروسہ رب پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم آگ کے اندر بھی بیٹھے ہوں، ہم پانی کے اندر بھی بیٹھے ہوں کہ ہم تباہ و فنا ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا بھروسہ کبھی کمزور نہ پڑے کہ واقعی میں تو جل جاؤں گی۔ نہیں، اس رب نے اگر چاہا تو وہ بچا لے گا، اس پہ ایسا بھروسہ، توکل ہونا چاہیے۔ انسان میں انسانیت ہو اور اللہ سے محبت ہو
تو اسے ہر وقت دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ تقوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اے میرے پروردگار، میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں، اللہ کے سپرد کیا، گھر، رزق، نکاح، روزگار سب ملا۔ جب اللہ کے سپرد کیا نا تو دنیا میں عزت، مقام، کھانا پینا، ہر چیز کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آخرت کا بیان، جھوٹے معبودوں کے متعلق سوال۔ یہ سوال لا علمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجرموں کو رسوا کرنے کے لیے ہے یہ سوال۔ کون سا سوال؟ کہ کس کی عبادت کرتے ہو، کیا کرتے ہو، اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ آؤ ابھی بلاؤ اپنے ان دوستوں کو، ان معبودوں کو کہ وہ آپ کو بچا لے، وہ آپ کو جہنم کی آگ سے رہائی دلا لے۔ یہ جھوٹے معبود ہے۔ سچا معبود وہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے پکارو، میں بہت قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ 63 آیت ہے کہ آخرت کے دن رہنما اور پیروکار ایک دوسرے سے لاتعلقی کا اظہار کریں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے جاننے والے اور عطا کرنے والے اور ان سے امیدیں لگانے والے روز آخرت کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، منہ پھیرے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ قیامت کے اندھیرے منظر میں امید کی واحد کرن، نجات کا دروازہ دنیا میں کھلا، قیامت میں نہیں۔ تو یہ ہم نے اگر آخرت کا دروازہ کھلوانا ہے نا، نیکیوں والا، جنت والا، تو وہ آخرت پہ جا کے نہیں کھلے گا، بلکہ دنیا میں نیک اعمال کر کے، نیک اچھا خرچ کر کے، پاک خرچ کر کے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، مسکرا کے، اچھی بات بتا کے، پھر جا کے ہم آخرت کا دروازہ دنیا میں کھلوا سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے کا کام ہمارا دنیا کا ہے، بعد کا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو دنیا میں کرنا ہے۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ آسانی سے گزر جائے گا، جس کا بائیں ہاتھ میں یا پیٹ کے پیچھے دیا گیا وہ ہلاکت کی دعا کرے گا، اپنے لیے موت مانگے گا، مگر ابھی تو موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے یا کر لیتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو آپ کہیں گے کہ میں مر جاؤں، میں چھپ جاؤں، یہ کر لوں، لیکن وہاں سے تو آپ کی جان چھوٹے گی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو بلائے گا اور پوچھے گا کیا جواب دیا جائے گا؟ انسانوں کا کیا رویہ تھا، کیا معاملہ تھا آپ کے ساتھ؟ رسولوں کے سامنے پوچھا جائے گا کیا آپ نے میرا پیغام نہ دیا تھا؟ اور ان لوگوں کا آگے رویہ کیا تھا؟ ماننے والا یا انکار کرنے والا یا مذاق اڑانے والا؟ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، استغفر اللہ۔ پھر انسان اکیلا اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا، سفارش کام نہیں آئے گی، نہ کسی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، نیک اعمال اور توبہ استغفار کے ساتھ اس کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ وہ جس نے جو کیا ہوگا نا، سارے کا سارا ایک ایک ذرہ بھی اس کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں 70 لگامیں ہوں گی جیسے رسیاں ہوتی ہیں نا، اور ہر رسی کو پکڑنے والے 70 فرشتے ہوں گے، اتنی مضبوط پکڑ ہوگی اس دن، بھاگ نہیں سکتے۔ تو کرنے کے کام دیکھتے ہیں، اس رمضان المبارک میں بخشش طلب کریں، اللہ کی فرما برداری کا وعدہ کریں۔ رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت رسول کے مطابق گزارنے کی مکمل کوشش کریں۔ شیطان کے ہاتھ میں کوئی قدرت نہیں، اس کے تمام دعوے وعدے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں اور دھوکے ہیں اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ صرف اللہ کا وعدہ مضبوط ہے، شیطان جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے،
فریب دیتا ہے، بہکاتا ہے، وسوسے ڈلواتا ہے. اس کا مقصد اپنی آگ میں لے جانا ہے، اپنا دوست بنا کے اس آگ میں جلانا ہے. 76 سے 82 تک قارون کا قصہ ہے کہ فرعون طاقت کی علامت، فرعون کے پاس طاقت تھی، مال تھا، اقتدار تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ بس میں ہی خدا ہوں. کیا؟ کہ بس میں ہی خدا ہوں. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے اصل خدا وہ ہے، جو تجھے مارے گا اصل خدا وہ ہے. قارون کے تعارف حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا. قارون غیر معمولی دولت کا مالک تھا، خزانوں کی کنجیاں طاقتور جماعت اٹھاتی تھی. اس کے پاس اتنی دولت تھی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا قارون، اور اس کے پاس انتہا کی دولت تھی. اس کی جو ہے نا خزانہ تھا نا، اس کی جو چابی ہے نا، وہ اٹھانے کے لیے اسپیشلی طاقتور بندے تھے جو یہ نوکری نبھاتے تھے. دیکھیں پھر قارون کی دولت اہل ایمان کا امتحان. دولت دلوں کو کیا کرتی ہے؟ آزماتی ہے کہ وہ کتنا کنجوس ہے یا وہ کتنا سخی ہے. پھر فکری گمراہی کی اصل جڑ دولت کا غرور ہے. کمزور ایمان والے ظاہری چمک سے مرعوب ہو جاتے ہیں، مگر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے. اب یہاں پہ واضح ہو گیا ہے کہ دولت ہے نا آپ کے دل کو آزماتی ہے کہ آپ عمل کیسا کرتے ہیں. اور پھر آپ کے اندر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا غرور ہے نا جو کچھ کا، وہ بڑھ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میں اتنی امیر ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں. لیکن دولت ایسی چیز ہے کہ نہیں پتا کب ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اس میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. اللہ کے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا اور فرمایا اب وہی لوگ جو اللہ کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اور اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہم بھی دھسا دیے جاتے. انہوں نے پہلے کیا کیا تھا؟ قارون کے پاس اتنی دولت تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے، لالچ ہے. اور جب اس کو تباہ و برباد دیکھا، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ مال ہے غلط طریقے پہ لگ گیا، غلط ہو گیا، تو پھر کیا انسان کرتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے یہ نہ ملا. لیکن وہی لوگ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. قارون کے قصے میں حکمتیں کیا ہیں؟ دولت پر غرور، اللہ کے ساتھ شرک کی شکلیں. دولت پہ کرنے کے کاموں میں لکھ لیں، کبھی بھی اپنے پیسے پہ مان نہیں کرنا، حسن پہ مان نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہرانا کہ میرے پاس اتنا ہے میں نے اور کیا کرنا ہے. دولت بڑھتی نہیں، امتحان ہے. دولت جتنی زیادہ ہوگی آپ کا اتنا زیادہ سخت امتحان ہوگا. پھر غیر معمولی دولت کے نقصانات. دین کے معاملات میں بھی حسد، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، دین اور دنیا کے معاملات میں منفی جذبات کا پیدا ہونا. یہ کیا ہیں؟ سارے دولت کے نقصانات ہیں. ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں جی؟ پیچھے چھوڑ دیں گے. اپنے پیسے کے گھمنڈ میں جذباتی پیداوار ہے یہ. اور قرآن کا تصور کیا ہے مال کے حوالے سے؟ قرآن فرماتا ہے کہ تم صدقہ کرو، پکارا جائے اللہ کی راہ میں بھاگو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. غزوہ تبوک میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انفاق یعنی خرچ کرنا، پھر جذبہ محبت، پھر جذبہ احترام، انہوں نے کیا کیا؟ نیکیوں میں سبقت لے کے گئے۔ ایک نے آدھا مال گھر کا اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک نے پورے کا پورا گھر کا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کیوں؟ اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ عطا بھی کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے مال ضرورت مندوں پر خرچ کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، احسان نہ جتایا کرو اگر کسی کو کوئی ساتھ دیتے ہو یا مدد کرتے ہو۔ پھر مال خرچ کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے، معاشیت اخلاق کے تابع ہے۔ اب یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کا میسیج ہے میرے لیے، قرآن کا میسیج ہے آپ کے لیے کہ مال ہے جو ضرورت مندوں تک پہنچا دو۔ تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس تھوڑے سے جو دن بچے ہیں رمضان کے، ہم نے زیادہ سے زیادہ صدقات جمع کروانے ہیں، زکوٰۃ جمع کروانی ہے۔ ایک جگہ پر جب مال جمع ہوگا نا تو بہت اچھے طریقے سے امداد ہو سکتی ہے۔ اکیلے سے وہ فیلنگس بھی نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو مل جاتے ہیں تو ہم بہت بڑے فیصلے بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ امداد بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے کرنے کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا۔ سورۃ عنکبوت ایمان اور آزمائش اس کا مضمون ہے، اور 1 سے 3 آیت ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بتایا جا رہا ہے، ان کو ہلایا جا رہا ہے کہ کیا اتنا کافی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایمان کی صداقت ظاہر ہو، یعنی آپ کا ایمان کتنا سچا ہے پتہ چل سکے۔ آزمائش کے بغیر سچے اور جھوٹے ایمان میں فرق واضح ہی نہیں ہوتا۔ زمین پر حق کا عملی نمونہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ اب آزمائش کیوں آتی ہے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کا ایمان کتنا سچا ہے، اور سچے جھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ سچے کو کہا جاتا ہے، جھوٹے کو کہا جاتا ہے یہ لو آ کے مدد کرو، تو وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، آگے نہیں ہوتا، چھپتا پھرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کٹھے مل کے کام کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں اپنی واہ واہ کراؤں، پتہ چلے میں نے اتنا دیا ہے۔ لیکن اللہ نے تو فرمایا کہ گروہ ہوتا ہے نا، جو جدھر گیدرنگ ہوتی ہے نا، زیادہ افراد ہوتے ہیں نا دین کا کام کرتے، اس کے اوپر میری رحمت کا سایہ ہے نا، جو وہ نور کی برسات کی طرح پڑتا ہے، منور ہو جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو اصل سہارا کس کا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کا، اصل رہبر وہی ہے۔ 69 آیت ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ ضرور دیں گے۔ ایمان کی جانچ کیسے کی جائے کہ ایمان کیسا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کیسے تولا جائے؟ کیسے چیک کیا جائے؟ دیکھتے ہیں۔ سچا ایمان تمام حالات میں قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صابرین اور استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ جو قربانی دیتے ہیں، اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سارے گناہ کو دھو کر برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورۃ مبارکہ اعلان کرتی ہے کہ آزمائش سے
عملی ایمان انقلابی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایک وہ عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ آگے بڑھ کے پھر اس پہ کام کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ جدید دور کی آزمائش، ابھی جو ہے نا اس دور کی آزمائش ہے، تو اسلام امن کا دین ہے۔ فکری آزمائش، اکثریت کی رائے، جو اکثریت کیسے وہ ٹھیک ہو، عطائے سہولت کے ساتھ وہ فرما برداری کیسے کریں گے اگر ان کو سہولتیں دی جائیں گی۔ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ہی وہ جو ہے نا بتاتے رہتے ہیں فارمولے کہ ایسے کر لو، ایسے کر لیا جائے، لیکن ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے اور نیکیوں کے کام پہ چل جانا ہے، تاکہ ہماری جو جتنی بھی گناہ برائیاں ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے خرچ کرنے سے، ہمارے صالحہ بننے سے، ہماری نیک نیتی سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور وہاں پہ نیکیاں درج کر دے۔